السلام علیکم، یہ اجمل جامی آفیشیل ہے۔ آج منگل ہے 6 جنوری 2026 جب صبح یہ خاکسر آپ سے مخاطب۔ یونیورسٹی آف لاہور، لاہور کا ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارہ، رائیون روڈ لاہور پر واقع، تھانہ نواب ٹاؤن یہاں پڑتا ہے۔ 15 سے 16 دنوں کے دوران دوسرا افسوسناک واقعہ۔ پہلا واقعہ 19 اور 20 دسمبر کو پیش آیا جب اویس سلطان 5واں سیمیسٹر ڈی فارم کا اسٹوڈنٹ، اس کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا وہ آپ نے دیکھا، ہم نے رپورٹ کیا۔ اور پھر ایگزیکٹلی 15 دنوں بعد کل یعنی پیر کے روز سیم یونیورسٹی، سیم ڈپارٹمنٹ، سیم بلڈنگ اینڈ سم ہاؤ سیم انسیڈنٹ۔ فاطمہ حسین 21 سال اس بچی کی عمر، نارنگ منڈی سے تعلق شیخوپورہ کا علاقہ، بھائی فارمیسی کا کام کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی 8:30 سے 9:30 کے بیچ ایگزیکٹلی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ اس بچی کے حوالے سے کچھ غلط خبریں نشر ہوئیں اور کچھ جو تحقیق طلب پہلو ہیں وہ باقی رہ گئے۔ یہ انتہائی اقدام اس بچی نے، جو کہ ڈی فارم پہلے سیمیسٹر کی طالبہ ہے، اس نے کیوں اٹھایا؟ کیا اس کی اٹینڈنس شارٹ تھی؟ کیا اس کو اپنے اساتذہ سے کوئی گلہ شکوہ تھا؟ کیا اسے ڈپریشن تھا؟ کیا کوئی مالی تنگ دستی تھی؟ وجہ کیا بنی کہ یہاں تک نوبت آئی؟ لیکن سب سے اہم سوال، 15 روز کے اندر کسی ایک تعلیمی ادارے میں دوسرا ایسا واقعہ سیم شعبے میں، سیم بلڈنگ میں پیش آئے تو آپ کے ذہن میں سوال نہیں آئیں گے؟ پورے پاکستان کے ذہن میں ان گنت سوال آتا ہے۔ یہ جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے، میرا خیال تھا کہ اویس سلطان کے واقعے کے بعد یہ بڑا ایکشن لے گی، کیونکہ ان کی انتظامیہ کے بارے میں نے بڑا اچھا سن رکھا تھا۔ لیکن اویس سلطان کے واقعے کے بعد انہوں نے کیا ایکشن لیا؟ انہوں نے طالب علموں کے کتنے مسائل حل کیے؟ جو پنجاب پولیس کے ڈی آئی جی فیصل کامران کا انویسٹیگیشن کے ہیں، ان کے ساتھ پچھلے واقعے میں، اور جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے ان کے ترجمان کمیٹی کے رومان خان مروت، ان کی موجودگی میں جو وعدے کیے یونیورسٹی نے، کیا ان پہ وہ پورا اترے؟ اور کیا یہ یونیورسٹی ان چیزوں کو پبلک کرے گی کہ پہلا جو واقعہ اویس سلطان کا تھا اور اب کل سوموار میں جو دوسرا واقعہ پیش آیا، اس بیچ میں شکایتوں کے جو انبار لگے وہ کیا تھے؟ وہ شکایتیں کس نوعیت کی تھیں؟ طالب علم کس قسم کی شکایت لگا رہے تھے؟ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کیا؟ پچھلی بار تو اویس سلطان کا جب واقعہ پیش آیا تھا تو فوراً اسی دن جمعے کو واقعہ پیش آیا، 2-4 گھنٹے بعد آپ نے فیسٹیوٹی کر دی تھی، وہاں پہ کلچرل فیسٹیول، فوڈ فیسٹیول کر دیا۔ اب یہ ہوا کہ اس ڈر سے، اس خدشے سے کہ اسٹوڈنٹس بے پھر نہ جائیں، احتجاج نہ کریں، انہوں نے یونیورسٹی بند کر دی، آن لائن کلاسز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جو میرا پچھلا ویلوگ ہوگا کل کا، اس میں ساری ڈیٹیلز، نوٹیفیکیشن سارے موجود ہیں۔ تو بہرحال ان چیزوں کو آن ارتھ کرتے ہیں، ان کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے سوال اٹھائے ہیں فالو اپ میں۔ سب سے پہلی بات، یہ جو کل آپ نے خبریں دیکھیں رات کے تک کہ شاید یہ بچی اس دنیا میں نہیں رہی، یہ خبر غلط ہے۔ شی از کریٹیکل، بٹ یہ بچی زندہ بچ گئی ہے بڑے معجزانہ طریقے سے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو ان کا اپنا ٹیچنگ ہاسپٹل ہے وہاں لے جایا گیا، اس کی پرسکرپشن کل میں نے اپنے ویلاگ میں نشر کی تھی۔ 9:30 بجے ایک ڈاکٹر نے لکھا ہوا ہے کہ 2nd فلور سے اس نے اٹیمپٹ کی ہے اور اس کو انجریز کہاں آئی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو بچی ہے اس کو لے جایا گیا جنرل ہاسپٹل میں، وہاں پہ 5 رکنی ایک کمیٹی بیٹھی۔ تو ڈاکٹرز کا کچھ میں نے بیانات دیکھے، سانس لینے والی ٹیوب اس کو ڈالی گئی ہے کیونکہ گھٹنے کے اوپر ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، اور جو L2 اور اسپائن کے ایریاز ہیں پچھلے جو موہرے ہیں وہ بری طرح ڈیمیج ہوئے ہیں، کمر بھی ڈیمیج ہوئی ہے، ذہن پر بھی یعنی دماغ پر بھی چوٹیں آئی ہیں، ریڑھ کی ہڈی اور پسلیاں تک ٹوٹ گئی ہیں۔ ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ 25 سے 30 فٹ کی بلندی سے نیچے یہ بچی آئی ہے، تو اس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ کم عمر بھی تھی، 21 سال کیا عمر ہوتی ہے، تو لیکن موزنہ طور پر بچ گئی ہے۔ ذہنی جو چوٹیں آئی ہیں وہ تشویشناک ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی کریٹیکل ہے، سانس لینے والی ٹیوب اس لیے ڈالی گئی ہے۔ تو آبویسلی جب یہ بچی ہوش میں آئے گی، اللہ اسے صحت دے، تو معلوم ہوگا ہوا کیا ہے۔ کیا اس کے اہل خانہ مزید کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو کوئی شک شبہ ہے؟ پولیس کی جو انیشل انویسٹیگیشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس بچے کے پاس 2 فون تھے، ایک فون پہلے سے زیر استعمال تھا، دوسرا فون اس کے بھائی نے 2-3 دن پہلے دیا، تو وہ تو فون کھول لیا گیا، اس میں 2-4 کالز تھیں، ان کا ڈیٹا لے لیا گیا۔ بھائی اس کا فارمیسی کا کام کرتا ہے، شاید اس لیے بچی بھی فارمیسی میں آئی تھی۔ اس بچی کی حاضری بھی پوری تھی۔ یہ چونکہ پہلا سیمیسٹر تھا اور سپٹمبر میں اس نے داخلہ لیا، رجسٹرار کے مطابق علی اسلم ان کا نام ہے، ان سے بھی ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ تو بظاہر جو یونیورسٹی انتظامیہ اور پولیس کی انویسٹیگیشن اس کے مطابق تو ابھی امتحان پہلے سیمیسٹر کا ہونا تھا، تو فیس کا یا مالی مسائل کا کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا۔ ہاں، کچھ طالب علموں نے ایسی رپورٹ، ایسے شکایات ضرور کی، لیکن بظاہر پولیس اور یونیورسٹی انتظامیہ کے ہاں ایسا معاملہ رپورٹ نہیں ہوا۔ جو اہل خانہ ہے بچی کے، ابھی تک کی میری جو خبر ہے وہ بھی مزید اس سلسلے میں شاید کارروائی نہ کرنا چاہیں، لیکن میری استدعا یہ ہے کہ پولیس از خود
دونوں واقعات کو مثال بنا کے، کیونکہ طالب علموں نے یہ مطالبہ کیا ہے، مروت صاحب اور لاء کالج کے جو طالب علم ہیں وہاں پہ، کہ آزادانہ تحقیقات کروائی جائیں کہ ہوا کیا ہے۔ پچھلے واقعے میں بھی آپ کو یاد ہے کچھ چیزیں سامنے نہیں آ سکی تھیں، میں نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا۔ اب یہ معلوم کیا جائے کہ اس بچے کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور یہ جو ذہنی معاملات ہیں، ڈپریشن کے معاملات ہیں جو اس نہج تک کسی طالب علم کو اس عمر میں لے کے جا رہے ہیں، تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ لاکھوں روپے تو یہ لیتے ہیں، 5-5 لاکھ، 10-10 لاکھ، 15-15 لاکھ، 20-20 لاکھ، یعنی حد سے زیادہ فیسیں، حد سے زیادہ یہاں پہ جرمانے ہیں۔ تو اتنی فیس لیتے ہیں تو بچوں کی جو ویل بینگ ہے اس کا خیال بھی رکھیں نا۔ میں کل دیکھ رہا تھا کہ ان کے رجسٹرار کی جانب سے ایک بیان آ رہا تھا کہ جی دنیا بھر میں مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں، تو بھائی آپ کو بھی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں، آپ کی انتظامیہ کو بھی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں۔ اگر آپ کی انتظامیہ کو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز نہ ہوں تو اربوں خربوں روپے کھانے کے بعد بچوں کی ویل بینگ کا بھی آپ خیال رکھ لیتے نا۔ اویس سلطان کے واقعے کے بعد آپ نے کیا میز اٹھائی ہیں؟ پبلک کریں وہ انبار جو شکایات کے طالب علموں نے لگائے وہاں پہ اویس سلطان کے واقعے کے بعد۔ بہرحال انہوں نے کہا، رجسٹرار نے کہا کہ جی اپنی ماں کے ساتھ یہ چھٹیاں گزارنے کے بعد اتوار کو واپس آئی تھی اور سوموار کو پہلے دن یونیورسٹی آئی تھی، سپٹمبر میں اس کا داخلہ ہوا تھا، تو اب بظاہر اٹینڈنس کا، فیس کا یا دیگر کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا بظاہر۔ اس لیے جو پولیس کی فائنڈنگ تھی وہ اس کے کوئی خاندانی یا ذاتی معاملات کی جانب اشارہ کر رہی ہے، لیکن ہم اس کو اسپیکولیٹ نہیں کریں گے اور اس تاثر کو بھی زائل نہیں کریں گے کہ عین ممکن ہے یونیورسٹی میں تنگی ہو، عین ممکن ہے کلاس میں کوئی پرابلم ہو۔ یہ تو پروب ہونا چاہیے، انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، پولیس کر رہی ہے تمام اینگل۔ دوسرا فون جب کھلے گا تو وہاں سے خاصا ڈیٹا برآمد ہو جائے گا۔ اب انہوں نے آن لائن کلاسیں اسی لیے کی ہیں کہ احتجاج نہ طالب علم کریں، لیکن میں نے لاء کالج کے 3-4 بچوں سے، فارمیسی کے 3-4 بچوں سے، دیگر شعبہ جات کے 3-4 بچوں سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ایک فرسٹریشن ہے، ایک بد اعتمادی ہے، ایک اینگر ہے، ایک اندر ہی اندر ایک غم و غصہ ہے ان طالب علموں کے ہاں کہ ہم اتنے روپے لاکھوں دیتے ہیں ماں باپ سے لے کے اور تمام ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، کبھی جرمانہ ہو جاتا ہے، کبھی اٹینڈنس شارٹ کے اوپر سختی ہو جاتی ہے، کبھی فیسلٹیز کم ہوتی ہیں۔ حالانکہ یونیورسٹی آف لاہور بظاہر کافی بہتر ہے باقی یونیورسٹیوں کی نسبت، لیکن اس کے باوجود یہاں بار بار یہ واقعات کا پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انتظامی غفلت ہے، انتظامی ڈیلنگ میں کہیں کو گڑبڑ ہے، وگرنہ یہ دوسرا واقعہ کیوں پیش آتا؟ وگرنہ یہ طالب علموں کے ہاں غم و غصہ کیوں ہے؟ یہ یونیورسٹی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ آزادانہ طور پر بھیس بدل کر کسی ہاسٹل میں گھسیں تو صحیح، وہاں جا کے طالب علم سے پوچھیں تو صحیح کہ آپ کو اپنے اساتذہ سے کیا مسئلہ ہے، آپ کو انتظامیہ سے کیا مسئلہ ہے، آپ کو رجسٹرار سے کیا مسئلہ ہے، پوچھیں تو صحیح تاکہ ان کے کان کھلیں کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے کچھ بچوں سے بات کی جو لاء کالج کے تھے، انہوں نے مجھے ایسے ایسے واقعات سنائے جو میں نے کل کے ویلاگ میں ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ باہر سے وزٹنگ فیکلٹی آتی ہے جو سو کالڈ وکلا بھی ہوتے ہیں اور وہ بڑی تعداد میں طالب علموں کو فیل کر دیتے ہیں اور پھر مبینہ طور پر لین دین کے معاملات بھی چلتے ہیں، اور جب انہوں نے وہ شکایات یونیورسٹی کی ہائر اپس کو کی تو انہوں نے کہا ثبوت دیں، بچوں نے آگے سے کہا ثبوت کہاں سے دیں؟ جب لین دین ہی کسی اور طرح سے ہوتی ہے تو ثبوت ہمارے پاس ہے نہیں، تو پروب کرنا چاہیے۔ یہ کافی نہیں ہے چیک کرنے کے لیے کہ کیا ایک کلاس میں لیٹ سے اگر 60 بچے ہیں تو آپ 25 سے 30 بچے فیل ہو جائیں کسی کلاس میں، تو یہ اب نارمل کام نہیں ہے، یہ اب نارمل کام ہوگا۔ اس کا مطلب ہے گڑبڑ وہاں پہ ہے۔ بہرحال یہ جو بچی فاطمہ حسین ہے، میری اطلاع آخری یہی ہے کہ اس کے اہل خانہ شاید ولنگ نہ ہوں مزید کارروائی کرنے کے لیے، البتہ یہ پورے لاہور میں اس نے ایک رپل کریٹ کیا ہے، پریشانی پیدا کی ہے، تشویش میں مبتلا کیا۔ آپ کو یاد ہے اس سے پہلے پنجاب کالجز کا بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ پرائیویٹ ادارے فیسیں تو بہت لیتے ہیں، کیمپسز بھی بہت ہیں، مشہوریاں بھی بہت ہیں، پھر ان کا تعلق ایلیٹ سے بھی ہے، اشرافیہ کی نمائندگی کرتے ہیں ان کے جو کرتا دھرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے جب اشرافیہ کی نمائندگی کرتے ہیں تو میڈیا پہ اثر و رسوخ بھی ہوتا ہے، ذمہ دار جو وزراء ہیں یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہاں بھی ان کی ایکسیس ہوتی ہے، تو آوازیں خاموش کروانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ میڈیا ہاؤسز بھی ان کے اپنے ہوتے ہیں، اس یونیورسٹی کا بھی اپنے ایک اخبار ہوا کرتا تھا اور ان کے اچھے تعلقات بھی ہیں۔ اویس سلطان کا واقعہ دیکھیں نا، میں نے رپورٹ کیا، آپ کو یاد ہوگا 19 اور 20 دسمبر کو مسلسل 2 دن رپورٹ کیا، 2 دن ہم نے رپورٹ کیا، سوال اٹھائے، لوگوں سے بات کی، بتایا کہ کیا سانحہ پیش آیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک انویسٹیگیشن کی، تحقیقاتی کمیٹی بنائی، اس کمیٹی میں اسٹوڈنٹس کی نمائندگی بھی رکھی گئی، پولیس کے سامنے بھی یہ لوگ پیش ہوئے، پھر کیا ہوا؟ پھر نہ مجھے کچھ علم ہے نہ آپ کو کچھ علم ہے۔ میں نے آج جب یہ واقعہ کل پیش آیا تو پھر میں نے اسٹوڈنٹ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا آپ چیک کروائیں کہ شکایت کے انبار کا لیول کیا تھا، یعنی درجنوں درخواستیں وہاں پہنچی، ان کی نوعیت کیا تھی وہ آپ کے سامنے ہے جب یہ پبلک کریں گے۔ یہ یونیورسٹی انتظامیہ نے پچھلی بے حسی سے ایٹ لیسٹ یہ تو سیکھا کہ پچھلے واقعے کے بعد انہوں نے فوراً کلچرل فیسٹیوٹی، فوڈ فیسٹیوٹی کا آغاز کر دیا تھا، اب انہوں نے بند کر دی کہ احتجاج نہ ہو، لیکن بند کرنے سے کئی اور سوال بھی جنم لے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ہاسٹلز میں بھی نوٹیفیکیشن جاری کی ہے
اور انہوں نے جو یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں بھی انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کا وہ جاری کیا ہے۔ طالب علموں کے ساتھ جو ان کے معاہدے ہوئے ریسنٹلی، اس میں جرمانوں کی معافی کسی حد تک ایگری کیا گیا، حاضری کی جو کمی ہے اس پہ، اور جو جرمانہ تھا وہ 500 روپے سے زائد نہ کرنے کی شرط رکھی انہوں نے۔ او پی ڈی جو ہے یونیورسٹی کے ہاسپٹل کی، اس کی فیس جو ہے وہ کم کرنے کی بات کی۔ تو یہ 3-4 بنیادی چیزیں تو انہوں نے مانی، جو اہم معاملات تھے اس کے اوپر البتہ ان کا کوئی فیڈ بیک نہیں آیا۔ میں پھر حسن ظن کا مظاہرہ کروں گا، اور جو اس یونیورسٹی کے ذمہ دار ہیں رؤوف صاحب اور دیگر صاحب ریش ہیں، ان کی گزارش کروں گا کہ وہ خدا را انتظامیہ کی غفلت کے اوپر پردہ ڈالنے کی بجائے ان کی گرفت کریں۔ یہ اللہ نے آپ سے، اگر بچوں کو آپ تعلیم دے رہے ہیں تو اللہ نے آپ کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری عائد کی ہے۔ یہ ان بچوں کی بات سنیں، من پسند پوڈ کاسٹ میں جا کے سارا ملبہ بچوں پہ، بچوں کی مینٹل ہیلتھ پہ اور ڈسپلن پہ عائد نہ کریں۔ یہ نئی نسل ہے، گون آر دی ڈیز، یہ سمجھیں وہ دن گئے جب ہم بچپن میں ہوتے تھے یا آپ ہوتے تھے تو جب اساتذہ ڈانٹ بھی دیتے تھے، پھینٹا بھی لگاتے تھے تو ہم اف تک نہیں کرتے تھے۔ یہ زمانہ بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں۔ استاد کا احترام اپنی جگہ لازم ہے، بزرگوں کا احترام اپنی جگہ لازم ہے، لیکن یہ بات سمجھیں کہ زمانہ بدل چکا ہے۔ یہ بچے اور طرح کے ہیں، ان کے مسائل اور طرح کے ہیں، ان کو انریج کرنے کی بجائے ان کو ایڈریس کریں، ان کو دبانے کی بجائے روایتی طریقے سے ان کی بات سنیں، ورنہ یہ بہت زیادہ لیتھل چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کے لیے۔ کب تک آپ یونیورسٹیاں بند کریں گے؟ کب تک آپ جرمانے عائد کریں گے؟ کب تک آپ دھمکیاں دیں گے؟ فارمیسی کی بھی کہانی بڑی لمبی چوڑی ہے کہ یہاں پہ داخلے کتنے ہوتے ہیں اور پینڈنگ کتنے ہوتے ہیں اور پھر نکالے کیسے جاتے ہیں اور نئے انرول کیسے ہوتے ہیں۔ ایک لمبی کہانی ہے، میں کسی اور روز بیان کروں گا۔ فی الحال یہ جو بچی کا واقعہ تھا یہ بیان کرنا مقصود تھا، اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں، اور ساتھ یہ کہ اس نئی نسل کے جو طالب علم ہیں ان کے مسائل سننا لازم ہے، اگنور کرنا نہیں، دبانا نہیں، چاہے جتنی مرضی بڑی یونیورسٹی ہو، جتنا مرضی بڑا میڈیا ہاؤس ہو، بات نہیں سنیں گے تو یہ پلے پڑ جائیں گے۔ اور ابھی جو غم و غصہ پایا جاتا ہے آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں یہاں ہوتا کیا ہے، یہاں مسائل اور بڑھیں گے۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ یہ یونیورسٹی انتظامیہ اس بچے کے مسائل کے اوپر غور کرے اور ان کی بات سنیں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہاں، میں جاتے جاتے آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ جو آپ ایران کے حوالے سے خبر سن رہے تھے، ایرانی جو آیت اللہ ہیں وہ ماسکو یا روس نہیں گئے، وہ ایران میں ہیں، ان کی گورنمنٹ، ان کے سفراء اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں۔ وہ جو وینزویلا کے صدر ہیں نکولس مادورو، ان کی پہلی پیشی ہو چکی، انہوں نے کہا میں صدر ہوں، مجھے غیر قانونی طور پر اٹھایا گیا ہے، مجھے اغوا کیا گیا ہے، اور امریکی صدر نے اب وینزویلا کے بعد کولمبیا اور ساتھ کیوبا اور ساتھ گرین لینڈ اور ناروے کو بھی دھمکیاں دے دی ہیں، ڈینمارک کو، انڈیا کو بھی دھمکی دے دی ہے کہ وہ روس سے تیل کی خریداری بند کر دے۔ تو یہ جو وینزویلا والا واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر اگلی ویڈیو میں کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ انٹرنیشنلی کتنی بڑی گیم ہوئی ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ یہ آپ سمجھیں کہ ساری کی ساری ورلڈ گیم ایک دفعہ یکسر ہل کے رہ گئی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔